تو یہ پیسے سے زندگی نہیں بنتی، اور نہ نوکری سے زندگی بنتی ہے، نہ تجارت سے زندگی بنتی ہے، اور نہ کھیتی باڑی سے زندگی بنتی ہے۔ زندگی صرف بنانے والے اللہ ہے، اور اللہ اس کی زندگی بناتے ہیں جس کو ہدایت مل جائے۔ دنیا کی زندگی بھی بناتے ہیں، اور موت کے بعد آنے والی، نہ ختم ہونے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی موت کے بعد سے شروع ہوگی، قبر کی زندگی، پھر محشر کی، قیامت کے میدان کی زندگی، اور اس میں وہ سارے احوال آئیں گے جو احوال دنیا میں لوگ جن احوال سے دو چار ہوتے ہیں، کبھی راحت کبھی تکلیف، تو راحت کی بھی حالت ہوگی وہاں، اور تکلیف کی بھی حالت ہوگی آخرت میں، جس طرح دنیا میں ہے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے، مال سے میری زندگی بنے گی، تو دنیا میں زندگی اگر مال سے بن گئی، ہو سکتا ہے بن جائے، اللہ کسی کی بنا دے، لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ وہاں تو کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی کوٹھی نہیں، کسی کے پاس کوئی زمین نہیں، کسی کے پاس نوکری نہیں، تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دنیا سے جاتے وقت اپنے لوگ اس مردے کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہیں جو سخت دشمن بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ کیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے کپڑے اتار لیتے ہیں، اس کی انگوٹھی اتار لیتی، سونے کی انگوٹھی اس کو بھی اتار لیتے، اور اسی طرح سر کے نیچے سے تکیہ بھی الگ کر دیتے ہیں کہ سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں چاہیے۔ وہ پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، اس کو زمین پر لٹا دیتے ہیں، اور سستے کپڑے کے، انسان ہونے کی وجہ سے سستے کپڑے سے اس کو کفن دیں گے، اور پھر گھر میں یا گھر کے قریب اس کو دفن نہیں کریں گے، دور جنگل میں لے جا کر قبرستان میں وہاں دفن کر دیں گے، 2-4 دن روئیں گے، 2-4 روز روئیں گے، پھر اس کو بھول بھی جائیں گے، تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ زندہ لوگ جو ہیں ایک مردے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو دنیا میں دنیا سے اس طرح رخصت ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر وہاں راحت ہے، تکلیف ہے۔ اب کون سا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا؟ اگر یہ دنیا میں ہدایت والی زندگی حاصل کی ہوگی تو پھر اس کے لیے وہاں راحت کا سامان ہے، دنیا سے کہیں زیادہ راحت کا سامان ہے۔ قبر میں جب جاتے ہیں تو اس کے نیک اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اور جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو کہ اس کی خوشبودار ہوائیں اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے قبر میں پہنچتے رہے، اور اسے کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، دلہن کی طرح سو جاؤ، تمہارے سب سے زیادہ محبوب تمہیں جگائیں گے، سب سے زیادہ محبوب وہ تمہیں جگائیں گے، اور کوئی تمہیں نہیں جگائیں گے، کوئی تمہیں جو ہے پریشان نہیں کریں گے، سو جاؤ آرام سے، نم کنومۃ العروس۔ اس طرح وہ قبر میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اور جنت کے بچھونے، اس پر وہ سوتے رہتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں جب اٹھیں گے تو اللہ جل شانہ اس کے استقبال کے لیے، اکرام کے لیے اس کے انتظام کرتے ہیں، اور وہ پھر میدان محشر میں سوار ہو کر میدان محشر میں آئے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو ہے حوض کوثر کا پانی پیے گا، زندگی کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ضیافت کھلائیں گے، اس کو کھائے گا، تو باقی ساری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، اس طرح وہ بڑی شان سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت آباشد
کہ بہشت آ جا کے آزارے نباشا، جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے جنہوں نے اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لی، ان کے لیے آخرت کا یہ نقشہ ہے، اور جنہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی تو ان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس میں آگ جلا دی جائے گی اور اس میں پٹائی ہوگی، اور اس طرح قیامت تک ہوتی رہے، اور قیامت کے میدان میں منہ سیاہ ہوگا، روح سیاہ ہوگا، اٹھیں گے، ذلیل ہوں گے اور بڑی تکلیف میں ہوں گے، اور جو ہے سورج بہت قریب ہوگا، گرمی کی وجہ سے پسینے بہتے رہیں گے، اور اسی طرح اس کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف ہے، ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف اور یہ جو ہے مصیبت ہے، ہمیشہ کے لیے پریشانی ہے۔ تو یہ ہے جو ہدایت کے بغیر دنیا سے جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور بس اپنی جو چیز مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگے، جو چیز اس کو جو کوئی بھی حاجت اس کو ہو وہ حاجت اللہ ہی سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے۔ کبھی پریشانی ہو تو اللہ ہی سے اس پریشانی کے دور ہونے کو مانگے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے ہدایت۔ یہ ہدایت کا کلمہ دل میں اترتا ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے، دعوت والی اس عظیم الشان محنت کے ذریعے سے یہ محنت دل کے اندر اترتا ہے۔ اسی محنت کے لیے میرے محترم دوستوں تمام انبیاء مبعوث ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی محنت کے لیے آئے، اور اس امت کو اس محنت کی جو ہے اس محنت کی ذمہ داری اس امت پر دی گئی ہے، تاکہ یہ امت قیامت تک یہ محنت کرتی رہے اور لوگوں کو ہدایت ملتا رہے۔ یہ محنت ایسی ہے کہ اگر اس کو جان مال کی قربانیاں اور اخلاص کے ساتھ کی جاوے تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صدیوں تک کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں، لوگوں کو ہدایت ملے۔ جیسے صحابہ نے محنت کی، ان کی محنت کے بدولت آج بھی وہ لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر اس محنت کو کریں گے، ہمارے آنے والے نسل اور ہمارے بعد آنے والے قیامت تک کے انسان، ان کو بھی ہدایت ملیں گے۔ اور ہدایت اتنی بڑی دولت ہے، اگر کسی کو ہدایت مل گئی اس کی دنیا بھی اللہ بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی اس کی بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، اس محنت کے لیے جان مال کی قربانی کرنا ہے۔ ہم سب تیار ہیں نا بھائی انشاءاللہ؟ دیکھیے یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کی ارادے کریں اور نیتیں کریں، اور اس کے لیے اپنے وقت فارغ کریں۔ سال، 7 ماہ، 4 ماہ جو بھی وقت بتائے جاتے ہیں، یہ سارے اوقات اسی محنت کو سیکھنے کے لیے، اسی محنت کو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ارادے کریں، نیتیں کریں انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد عام بیان ہوگا، اس میں تشکیل ہوگی، اس وقت جو ہے اپنے ارادے اور نیت دکھائیں۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟